الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چند دنوں سے حضور کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ اشرف ہوں آپ کے ایک بیان کو غلط رنگ سے پیش کر کے آپ پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور اسی دور میں انہی حالات کے اندر آپ سے لا تعلقی کا اظہار بھی جاری ہے، اور یہ آپ سے لا تعلقی کی تحریک بھی اسی سبب سے لانچ کی گئی، اور تحریری طور پر لوگ لکھ کر یہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا ان سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان حضرات کی خدمت میں سب سے پہلی عرض تو یہ ہے کہ آپ کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بولے گئے الفاظ پر شرعی گرفت کرتے اور اس کے مطابق پھر شرعی حکم جاری ہوتا، ان کی دلیل کو آپ سنتے اور ان کی دلیل کا پھر دلیل کے ساتھ رد کر کے ان کا پہلے جرم ثابت کرتے، اور ان کی گستاخی کو ثابت کرنے کے بعد پھر آپ ان سے رجوع کا مطالبہ کرتے، اور اگر جرم ثابت ہو جانے کے بعد، گستاخی ثابت ہو جانے کے بعد پھر وہ رجوع نہ کرتے تو پھر یہ بنتا تھا کہ ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، نہ کسی نے ان کی گستاخی کو ثابت کیا، نہ ہی کسی نے ان کو دلیل دی، تو یہ خام خواہ ان سے لا تعلقی کیا یہ تحریک جو ہے یہ شروع ہو گئی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ہم یہ بڑی ایک عظیم نعمت سمجھتے ہیں کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے وجود کو اہل سنت کے لیے، اور ہم اس پر بھی اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق کنز العلماء مفکر اسلام سے کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق ہمیشہ رہے گا۔ حضور کنز العلماء مفکر اسلام سے تعلق نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ان کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری ہے، نہ ہی کوئی اور سبب ہے دنیاوی جس کے اعتبار سے، جس کی بنیاد پر ہمارے ان سے ہمارا تعلق وابستہ ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق صرف دین اسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ جس وقت 2008 میں روافض کی طرف سے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ناموس اور آپ کی شان کے خلاف رافضیوں نے ایک جلسے میں بک بک کی گوجرا کے اندر، تو ان کا سرپرست اس وقت کا وفاقی وزیر تھا، لیکن کنز العلماء مفکر اسلام نے جس وقت ان کا جواب دینے کے لیے اور ان کے جواب دینے کے لیے ہمت باندھی، تو انہوں نے سارے حربے استعمال کیے اور اپنی ساری انہوں نے طاقت لگا دی کہ یہ جلسہ نہ ہو، لیکن کنز العلماء مفکر اسلام نے ان کے سارے حربوں کو توڑ کر اللہ کے فضل سے 6 گھنٹے تقریر کی، اور جس میں آپ نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان اور آپ کی ناموس کا دفاع کیا، اور روافض کے باطل نظریات کو پیش کر کے ان کے مکر و فریب والے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس بنیاد پر ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر
جس وقت ناموس رسالت قانون کے خلاف گورنر نے ناموس رسالت قانون کو معاذ اللہ کالا قانون اور ظالمانہ قانون کہا، تو اس ملعون گورنر کو واصل جہنم کرنے والی ذات غازی ملک ممتاز حسین قادری، جس وقت آپ نے اس ملعون گورنر کو واصل جہنم کیا تو یہ دور وہ دور تھا کہ جب غازی ملک ممتاز قادری کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے اس ملعون کو واصل جہنم جب غازی ممتاز حسین قادری نے کیا، اس کے چوتھے دن بعد قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے ایوان اقبال لاہور میں ناموس رسالت سیمینار کیا اور اس میں یہ ثابت کیا کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، اور غازی ملک ممتاز حسین قادری یہ قاتل نہیں ہے، یہ اس امت کا ہیرو ہے۔ اور پھر ٹی وی چینل پر بھی آپ نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ غازی ممتاز حسین قادری اس نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ ساری امت کا قرض ادا کیا ہے اور یہ اس امت کا ہیرو ہے۔ اس وجہ سے ہمارا تعلق کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی سے ہے۔ تو جس وقت ایک نام نہاد شیخ الاسلام نے 13 گھنٹے تقریر کی اور غازی کو اس نے ظالم کہا، اور پھر اس ملعون گورنر کی حمایت میں 13 گھنٹے تقریر کر کے غازی کو اس نے قاتل ثابت کرنے میں اپنی ساری طاقت صرف کی، اللہ کا فضل ہے پورے ملک میں سے جب اس کا کسی نے جواب نہ دیا تو کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی وہ ذات ہے جنہوں نے اس کے 13 گھنٹے کا جواب دیا اور ہر دلیل کا رد کیا، اور اللہ کے فضل سے اس کو آج تک جرت نہ ہوئی کنز العلماء کی ایک دلیل کو توڑنے کی۔ اس لیے ہمارا تعلق کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی سے ہے۔ جب ہر وقت اہل سنت و جماعت کو قبر پرست کے تانے دیے جا رہے تھے تو اللہ کا فضل ہے یہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی انہوں نے عقیدہ توحید سیمینار کر کے ان کا سارا پراپیگنڈا اس کو نیستہ نابود کیا اور یہ ثابت کیا کہ اہل سنت ہی حقیقی توحید پرست ہیں، اور اہل سنت پر لگایا گیا شرک کا جو فتویٰ تھا اس کو آپ نے اس کی بھرپور طریقے سے آپ نے اس کا رد کیا، اور اہل سنت و جماعت کو حقیقی توحید والا عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا پرچار کیا، اور اہل سنت و جماعت کا دفاع ہر فورم پر کیا۔ اس لیے ہمارا تعلق کنز علماء سے وابستہ ہے اور انشاءاللہ وابستہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرمائے۔